السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاسر انور۔ دوستو، ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے شاہکار موجود ہیں جو کہ انسان اپنی عقل سے وجود میں لائے۔ ان میں سے 7 شاہکار ایسے چنے گئے جن کو عجائبات کا درجہ دیا گیا۔ دوستو، دیوار چین بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کرۂ ارض پر اتنا طویل اور بڑا ڈیولپ سٹرکچر موجود نہیں جو کہ انسانوں نے خود تعمیر کیا ہو، اسی لیے دی گریٹ وال آف چائنا اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ پہلا سوال جو دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیوار چین کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دوستو، دیوار چین اپنی نوعیت کی کوئی پہلی دیوار نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے قدیم یونانی، رومی اور کورین اپنی سلطنت کے چاروں طرف دیوار لگایا کرتے تھے۔ اسی کانسیپٹ کے مد نظر زمانہ قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 700 سال قبل چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظتوں کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ 21 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح جس خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، انہوں نے تمام ریاستوں کو اکٹھا کر کے موجودہ چین کی بنیاد رکھی۔ چین کے شمال میں منگولوں کا شہر منگولیا واقع ہے۔ منگول اس دور میں چینیوں کے خون کے پیاسے تھے اور ان پر پے در پے حملے کرتے رہتے تھے۔ زمانہ قدیم 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی فوج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگولوں کو چین سے نکال دیا۔ 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اس دیوار پر مختلف مقامات پر 25,000 واچ ٹاورز بنائے گئے تھے تاکہ دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ واچ ٹاور 3 منزلہ تھے، اور اگر کسی مقام پر حملہ ہوتا تو ان واچ ٹاورز کی چھت پر آگ جلائی جاتی تاکہ دوسرے واچ ٹاور کو حملے کی اطلاع دی جائے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک دن میں 620 میل دور تک سگنلز بھیجے جا سکتے تھے۔ اگر شروع سے آخر تک دیوار چین کی تعمیر کا اندازہ لگایا جائے تو قن شی وانگ نے اس کام کی بنیاد رکھی، اور یہ دیوار 6 چینی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں مکمل کی۔ ایک بہت عام بات جو دیوار چین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو خلا سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیوار چین کی نیچے سے چوڑائی 6.5 میٹر اور اوپر جہاں پر چلتے ہیں وہاں سے 4 سے 5 میٹر ایوریج ہے، اور اس کی اونچائی تقریباً 24 فٹ ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق صرف 20 کلومیٹر دوری سے ہماری آنکھ اس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ دیوار چین کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قن شی وانگ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے دور میں زراعت اور طب کے علاوہ تمام کتابوں کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور ان کتابوں کے مصنفوں اور اپنے ملک کے اسکالرز کو اور عالموں کو بھی اس نے زندہ آگ میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اس دیوار کی تعمیر کے دوران لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی لی تھیں۔ ایک دلچسپ واقعہ جو اس دیوار کی تعمیر کے دوران پیش آیا، آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ دیوار چین مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جیائے گوانگ تک جاتی ہے۔ اس مقام پر ایک عظیم الشان درہ بھی موجود ہے۔ اس درے سے متعلق ایک چینی انجینئر کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ اس نے درے کی تعمیر سے متعلق حساب لگایا کہ اس کی تعمیر کے لیے 1,99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے ایک حکم صادر فرمایا کہ اگر اس کے حساب میں ایک اینٹ بھی غلط نکلی تو تمام مزدوروں کو 3 سال قید بامشقت کاٹنی پڑے گی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے متعلق پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ کوئی دیوتا یہاں رکھ گیا ہے، اور اگر اس اینٹ کو یہاں سے ہٹایا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ کسی نے اس اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہاں تک کہ وہ اینٹ آج بھی وہاں موجود ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے اس دیوار کو 21,196 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ ویٹ کیا، ویریفائی کیا، اور اس کو عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کر لیا، اور ٹھیک 20 سال بعد اس دیوار کو دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ تو بھائیو، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔